بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے مجھے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس آئی، 2 سیاہ کتوں کو لے کر بھی آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لیکن تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر ہی دیا۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلوبند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ بس میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ، تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے میں کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن جریر التفسیر، بہقی السنن، حاکم المستدرک علی الصحیحین، ابن قدامہ المقدسی عن المغنی 8:152۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح سے روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہتے تھے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ بہت شکریہ۔